بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج 2 ستمبر 2020 دن بدوار ہے، اور یہ کلاس آج کا جو لائیو کلاس ہے 9ویں جماعت کا اردو کلاس ہے. پیارے بچوں، آج جو عنوان ہے وہ ہے شہریار کی غزلوں کے سوالات. چونکہ ہم نے شہریار کے 2 غزل پڑھے ہیں، ان کی تشریح کی ہے، اور آج ان کے سوالات صفحہ نمبر 134 اور آپ 35 نکالے. صفحہ نمبر 134 الفاظ مانے. اور رفو کا مطلب پھٹے ہوئے کپڑوں کی تاغوں سے مرمت کرنا. مدت کا مطلب وقت، زمانہ. تقاضا، طلب، خواہش. بیداد، ظلم و ستم. مجرم، جرم کرنے والا. کٹہرا، وہ ہے لکڑی کا جنگلہ، خصوصاً عدالت میں جہاں ملزم کھڑا ہو جاتے ہیں. رسم کون کا مطلب ہے پرانا طریقہ. زنجیر کا مطلب ہے بیڑی جو قیدی کو لگاتے ہیں. احساس حواس خمسہ میں سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، یعنی جب کسی کو کچھ احساس ہو جائے. تصور کا مطلب ہے خیال. اداسی، غمگینی. اداس، اللہ ہر ایک کو غمگینی سے بچائے. پیارے بچوں، اب آپ دیکھیے اس کے سوالات صفحہ نمبر 135 پر. پہلا سوال، شہریار کی زندگی پر ایک نوٹ لکھیے. یہ ہمارا پہلا ہی لیکچر تھا، شہریار خان کی حالات زندگی اور شاعری پر نوٹ. پہلا ہی لیکچر. دوسرا لیکچر تھا غزل نمبر 1، تیسرا لیکچر تھا غزل نمبر 2، اور آج چوتھا لیکچر ہے شہریار کی غزلوں کے سوالات، ان کے جوابات. سوال نمبر 3 دوسرا سوال ہے، دوسرا پارٹ ہے، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. خوابوں کی دنیا، جو ہم خواب دیکھتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، عابد خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بڑے مکانات، محلیں دیکھتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں. خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. میرے بچوں، اس کا جواب کیا ہے؟ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے زخموں کو بھر کر خوشیاں حاصل کرنا. زخم جو ہیں ان کو بھرنا ہے، ان کی مرہم پٹی کرنا ہے، ان کو مرہم کرنا ہے اور خوشیاں حاصل کرنی ہوں گی، تب خوابوں کی دنیا آباد ہو جائے گی. پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے، دل بہلانے کی کیا صورت ہے. ہم کیسے اپنے دل کو بہلائیں گے؟ ہمارا دل پریشان ہے، ہمارا دل غمگین ہے، اس کو کیسے بہلایا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی کل آپ کو جو ہم نے تشریح کی. تو دل بہلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنا. گزرے ہوئے باتوں کو یاد کر کے دل بہلایا جا سکتا ہے. یعنی میں نے ماضی میں کیا کیا کیے ہیں، کون سے کام کیے ہیں، ان کو دوبارہ یاد دلانا، ان کو اپنے دوبارہ یاد دلانا، تبھی انسان کا دل بہ سکتا ہے، ورنہ نہیں. پیارے بچوں، سوال نمبر 4. یہ سوال نمبر 3 جو اس کا چوتھا پارٹ ہے، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائے کہ شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے. آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب. صفحہ نمبر 134 لاسٹ شعر جو ہے، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کی پہلی سی نہیں کچھ کم ہے. تو اس شعر میں، اس آخری شعر میں محبوب کی دوری شاعری کی اداسی کا سبب ہے. شاعر کی جو اداسی ہے، جو غمگین ہے، جو اس کی پریشانی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبوب کی دوری. یعنی محبوب جو ہے، شاعر کہتا ہے محبوب جو ہے، جو اسے میرے ساتھ دوری رکھی ہے، بات نہیں کرتا ہے، چٹھی نہیں لکھتا ہے، فون نہیں کرتا ہے، مجھے وہ بات بہت ستاتی ہے. تو پیارے بچوں، اس کے بعد سوال نمبر 5 درج لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. اچھا سوال ہے، آپ کے پاس 6 الفاظ ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. احساس، جب کسی کو اپنی بات کا احساس ہو جائے تو وہ کامیابی ہے. مجھے اپنی بات کا احساس ہو گیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اسی طرح سے مجھے تصور ہی نہیں تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، ایسا دھوکہ دے گا. اسی طرح سے پیارے بچوں، یقین، میری بات پر یقین کیجئے. یقین محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم،
जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है. हमें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए. इसके बाद तकाजा डिमांड. उस्ताद बच्चे को हमेशा घरेलू काम यानी होमवर्क का तकाजा करता है. तकाजा करना, मांगना, एहसास दिलाना. इसके बाद है मुजरिम. हर मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए. मुजरिम को सजा मौत होनी चाहिए जो जुर्म करे. इसके बाद है जंजीर हो गया. हाँ, जंजीर मुलजिम को, सजा याफ्ता आदमी को जंजीरों में बांधा जाता है. प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर. लाइव लेक्चर में शहरियार की गज़लों के सवालात और इनके जवाब ये हमने मुकम्मल किया है. प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कल यानी जुमा रात को हम आबिद मुनावरे की हालात ज़िंदगी और अदबी और शायरी पर नोट देखेंगे. ये था आज तक यानी जो आपके इस किताब में था शहरियार खान. इसके हमने 4 लेक्चर दिए. मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा. आप इसको दोबारा बार बार अपने इस मोबाइल सेट पर देखिए और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें. ये बहुत ही अहम नोट है शहरियार पर जो आपने लिखा है, और इसके सवालात, इसकी तशरीह, सब कुछ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप घर पर बैठेंगे और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और इम्तिहान के लिए तैयारी करेंगे. बाकी शुक्रिया. खुदा हाफिज़.